ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی، عظمتیں تو ہیں نا حضرت، اور حضرت نے بہت بڑا امتحان دیا، اور آج ہمارے ایمان کے ضعف کا یہ عالم ہے کہ ہم 10 روپے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، حقیقت ہے۔ اور پھر یہاں تک ہماری گندگی بڑھ گئی، لالچ اتنا غالب آیا، دنیا کی محبت نے ہمیں خدا سے اتنا دور کر دیا کہ جو اب حالات ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اب بازاروں میں دودھ نہیں، کیمیکل، اللہ کبھی پانی ڈالنا بھی مایوس سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت اب تو میں کہتا ہوں پانی والا بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ اگر کہیں سے آپ گوشت کھا رہے ہیں تو کھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کدھر کھان ڈیا تھا، ہاں پتہ نہیں بکرے کا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ لیکن چھوڑا کیا؟ بلخ کی بادشاہی چھوڑی ہے۔ سوکھا کام تو نہیں بادشاہی چھوڑ دیں، تخت چھوڑنا، تاج چھوڑنا سوکھا کام ہے، لیکن حضرات یاد رکھنا، کبھی اس کے لیے چھوڑ کے بھی دیکھنا، پھر دیکھو وہ مول کیا ڈالتا ہے۔ دودھ میں ہم پانی ملا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر لو گے حضرت۔ روٹیاں 2 ہی کھانی ہیں، کہ کچھ زیادہ کھا لے گا، 2 ہی کھانی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اتنے کر لے گا، اور تو نے کیا کرنا ہے۔ تو جب حضرت نے چھوڑ دیا نا، تو آپ نے پھر وہ گدڑی پہنی جو فقراء کا لباس ہے، درویشوں کا لباس ہے۔ تو لکھا ہے کہ حضرت ایک دن دریا کے کنارے بیٹھ کے نا اپنی گدڑی سی رہے تھے، تو آپ کے ماموں گزرے۔ ظاہر ہے حضرت ایک خون کا رشتہ تھا، بہن کا بیٹا تھا، اور جس کو دیکھا حضرت بادشاہی کرتے ہوئے، تو کیا دیکھا کہ آج یہ حالت ہے کہ جو گدڑی ہے وہ پھٹی ہے، تن پہ جو لباس ہے نا وہ پھٹا ہے، اور اس کو سی رہے ہیں۔ تو ظاہر دل کو چوٹ لگی، تو بڑے درد سے آپ کو کہتے ہیں، او ابراہیم، او کی لبئی بادشاہی چھڑ کے چلے آ جائے۔ آپ مسکرائے۔ آپ نے لکھا ہے بزرگوں نے کہ آپ نے وہ سوئی جو ہے نا وہ پانی میں پھینک دی، دریا میں۔ اب حضرت آپ ذرا فکرے کی گہرائی میں جائیے گا، دریا کی موجوں کے سامنے سوئی کی حیثیت کیا ہے حضرت؟ چند لمحوں میں پتہ نہیں کتنا سفر طے کر جائے گی۔ تو پھینک کے نا پھر آپ دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میری سوئی لاؤ۔ تو حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ دریا کی ساری مچھلیاں نا اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کے آگے لگے۔ آپ نے فرمایا میں نے سونے کی نہیں مانگی، میں نے اپنی مانگی ہے۔ سونے کی نہیں، سونا تو ہم پہلے چھوڑ چکے ہیں، یہ سونا کسی کے لیے قیمت رکھتا ہوگا، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے سارا کچھ ہی ہمارا یار ہے۔ سونا تو ہم پہلے چھوڑ چکے، یہ سونے کی کیوں لے کے آ گئی؟ میں نے اپنی مانگی، اپنی، میری سوئی لاؤ۔ تو پھر لکھا ہے کہ ایک چھوٹی مچھلی نا حضرت کی سوئی لے کے آئی اپنی منہ میں، تو آپ وہ سوئی پکڑ کے اپنے ماموں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ماموں، پہلے میری حکومت لوگوں پر تھی، لیکن جب سے میں اس کا ہوا ہوں، اب جہاں جہاں اس کی حکومت ہے میری بھی ہے۔ اور میں نے یہ جو کہا نا میری بھی ہے، یہ میں نے قرآن کی آیت ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ۔ اس لیے حضرت ذرا بچ کے رہنا، کھانیاں 2 روٹیاں ہی نہیں، اور تو کی کر لیں گے۔ اور اگر تو اسی طرح اللہ کی نافرمانی پہ لگا، ایک وقت آئے گا ڈاکٹر تجھے وہ بھی منع کر دے گا۔ بھائی قرآن ہے نا، اتنا کھلا چیلنج ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت تباہ کر دوں گا۔ کتنا کھلا چیلنج ہے حضرت۔ تو میرے ایک دوست ہی ہیں، محبت کرتے ہیں، جمعے میں کبھی کبھی دکھ جاتے ہیں، تو چلو اللہ ان کو نماز کی بھی توفیق دے۔ تو حضرت وقت تو لگتا ہے نا،
دیکھیں نا، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کپڑا واشنگ مشین میں پھینکیں تو اسی نہیں، اس کو بڑے چکر کھانے پڑتے ہیں، اس کو مشین کے بڑی مار کھانی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے صفائی میسر آتی ہے۔ اور حضرت جتنا میل ہم نے جمع کر لیا شاید زمانے لگ جائیں صاف ہوتے ہوتے ہیں، جتنا میل ہم نے اکٹھا اجی تے سوٹ گندا ہی بڑا کر چڑے ہیں۔ وہ بیویاں کہتی ہیں نا، اے آج ہی کپڑے لا دیو ذرا صاف سوکھا ہو جائے گا، کہتی ہیں نا بیویاں گھروں میں۔ میں سفید کپڑے پہننے ہی چھوڑ چکا ہوں، وہ بھائی میری گھر والی بیمار رہتی ہے، میں پہنتے ہی کلرڈ کپڑے ہوں، چلو 2-3 دن گزر جاتے ہیں، اس کو بیچاری کو مشقت میں نہ پڑنا پڑے۔ جب میں سفید پہنتا تھا نا تو میں اکثر سوچتا تھا، اس نے اکثر کہنا اے حضرت آج ہی لا دئیو صاف سوکھا ہو جائے گا۔ تے حضرت سانو تے 40 50 سال ہو گئے نہیں کدی صاف ہی نہیں کیتا ہے۔ ہاں حضرت، اس کپڑے کو واشنگ مشین صاف کرتی ہے، اس کپڑے کو آنسو صاف کرتے ہیں۔ اور ہمیں تو زمانے گزر گئے حضرت، کبھی ہم روئے ہی نہیں، کبھی ہم نے صفائی کی ہی نہیں، تو پھر وقت تو لگتا ہے نا حضرت۔ وہ کسی صوفی شاعر نے، میں پڑھتا ہوں اکثر شعر، بھاؤ بھاگت بھاگت بھاگے شک بے یقینی، بھاؤ بھاگت بھاگت بھاگے من لاگت لاگت لاگے، بڑی دیر کا سویا منوا جاگت جاگت جاگے۔ ٹائم لگے گا میاں جاگ دے، بڑی دیر دا ستا پیا ہے، بڑی دیر دا غافل ہے، وقت لگے گا۔